آج کی نشست جو ہے ویسے وہ اس میں ایک ذیلی موضوع ہم انشاءاللہ بورڈم ایک موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ بوریت کیا ہوتی ہے اور بوریت کا فینومینن کیا ہے، بوریت کیسے تہذیبوں کے اندر بوریت کا دخل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی کچھ بات کریں گے۔ تو ایک خیال تو یہ آ رہا تھا کہ میں سب سے پوچھوں کہ بوریت کا تجربہ کتنا ہوتا ہے اور اس کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کی لینتھ کیا ہے، لیکن جب میں آگے اس پہ گفتگو کروں گا تو پھر مجھے خیال آیا کہ بہتر ہے کہ یہ چیز مطلب حجاب میں ہی رہے تو بہتر ہے، مطلب اس کو سامنے آنے سے ممکن ہے کچھ نئی دشواریاں پیش آ جائیں لوگوں کو، تو ابھی ہم یہ والا سوال نہیں کرتے۔ ہم یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں بوریت کا تجربہ انسان کو جیسے جیسے دنیا دلچسپ اور رنگین ہوتی جا رہی ہے اور دلچسپیوں اور رنگینیوں میں بڑھتی جا رہی ہے، بوریت کا تجربہ بھی انسان کو کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں اور تاریخ کو ذرا اس طرح سے دیکھیں کسی بھی دور کی سب سے ریلائبل جو ہسٹری ہوتی ہے وہ لٹریچر میں پریزرو ہوتی ہے، وہ افسانوں میں اور کہانیوں میں اور بعض اوقات نظموں میں فروزن ہو جاتی ہے، اس کو سیو کر لیا جاتا ہے۔ اور جو ہسٹورینز جو اپنی تحریر میں چیزیں قلم بند کرتے ہیں وہ ہسٹری کی ایک اور شکل ہوتی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بوریت جو ہے، اگر آپ قدیم تہذیبوں میں کہانیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بوریت کا تجربہ بادشاہوں کو کبھی کبھی ہو جاتا تھا، یا بوریت کا تجربہ جو ہے وہ شہزادوں کو ہوا کرتا تھا۔ عام آدمی کی زندگی میں بوریت کا تجربہ آپ کو روایتی تہذیبوں میں اس کا تجربہ بہت کم سننے میں آئے گا۔ آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ بھی کوئی ایسی چیز تھی جس کا یہ کوئی مسئلہ تھا۔ اچھا، اس وقت ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں آپ کو ایسے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اچھا فلاں چیز کھاؤ اور بوریت مٹاؤ، فلاں چیز کرو اور بوریت مٹاؤ۔ تو بوریت جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ جتنی اسپینڈنگ کی یعنی خرچ کرنے کی جو لائکلی ہوڈ ہے وہ بوریت کے اندر اس کا امکان پیدا ہوتا ہے، اتنا کسی اور کیفیت میں نہیں ہوتا۔ وہ بہت مطلب بوریت کو کامبیٹ کرنے یا بوریت سے نبرد آزما ہونے کے لیے انسان کسی بھی کہہ لیجئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اپنی بوریت کو ختم کرنا ہے، بوریت کا تجربہ اس کو بہت زیادہ ایک پریشان کیے ہوئے۔ آپ بوریت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ہاں، بوریت کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، بلکہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ میں بوریت کو ڈیفائن کروں گا ابھی، لیکن آپ سے میں شروع میں جاننا چاہوں اگر کہ آپ کے خیال میں بوریت کیا ہے۔ میں یہ سوال بوجہ نہیں پوچھ رہا کہ بوریت کا تجربہ کسی کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، فریکوینسی کیا ہے اور بوریت کی لینتھ کیا ہے۔ یہ سوال میں نہیں پوچھ رہا کیونکہ میں آگے جو باتیں بتانے چاہ رہا ہوں اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مناسب نہ معلوم ہو، لیکن بوریت کا پرسیپشن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ واٹ از بورڈم؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ اگر یکسانیت ہو جائے، کافی کیا ہو جائے؟ یکسانیت ہو جائے، دیر تک رہے تو اس سے بوریت سی محسوس ہونے لگتی ہے، پھر چینج آتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، بیزاری، بیزاری، ٹھیک ہے۔ یکسانیت کے نتیجے میں ایک بیزاری کا سا ایک احساس ہوتا ہے جس کو آپ بوریت سے تعبیر کر رہی ہیں۔ اور کوئی بتائے؟ ناپسندیدہ عمل کوئی کرے گا تو مطلب پسند نہ ڈونٹ لائک۔ ٹھیک ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا جی چاہنا، جی نہیں چاہتا کریں یا بولیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ نے کہا کہ بوریت جو ہے وہ کسی کام کے ناپسندیدہ ہونے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، یا ایک خیال یہ آیا۔ ایک آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہ چاہنا، ٹھیک ہے، یہ بہت۔ اور بتائیے۔
سر اگر ایک ہی روٹین ہو انسان کا یا ایک ہی چیز چلی جا رہی ہو تو اس سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہو. ہماری جو شہری زندگی ہے اس میں جو انسانوں کا بڑا ریوڑ ہے وہ ایک ہی طرح کے لائف سائیکل کے اندر جتا ہوا ہے اور اس سے بور نہیں ہو پا رہا. لیکن آپ کی اچھی خواہش ہے اس میں ہو جائے اللہ کرے کہ بور اور توڑ دے اس کو. رشتوں میں کھنچاؤ ہے اس سے بھی انسان تنہا رہتے رہتے بوریت. اچھا تنہائی کے نتیجے میں بوریت ہو رہی ہے یہ ایک خیال ہے. ٹھیک ہے اور بتائیے. یعنی رشتے جو ہیں وہ اچھا یہ ابھی آپ لوگ اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں میں ابھی اس پہ اپنا خیال دوں گا ابھی. اور بتائیے بوریت کسے کہیں گے اور بوریت بڑا پرابلم ہے چھوٹا پرابلم ہے؟ بوریت کوئی پرابلم ہے؟ چھوٹا پرابلم ہے تھوڑا ایسا وہ نہیں ہے آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں آپ کو بوریت کم جاتی ہے. آپ کو انٹرسٹنگ کام ہے کوئی آپ کا تو آپ اس میں کسی کام کو بار بار کرنا اور روزانہ کی بنیاد پہ کرنا اس سے بھی بوریت ہو جاتی ہے. یا پھر جو اگر آپ فالتو بیٹھ رہے ہیں تو اس سے بھی بوریت ہو جاتی ہے کیونکہ فالتو ویسے بیٹھنا نہیں چاہیے انسان. ٹھیک ہے. کسی کام کو بغیر مقصد کے کرنا اس کے نتیجے میں بوریت ہوتی ہے. سیٹسفیکشن مصروف ہیں لیکن بوریت محسوس ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کچھ چیز کی کمی ہے تو شاید وہ اس کا کرنے کا مقصد واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بہت خوب. تو یہ جو ایک تو معاملہ یہ ہے دیکھیے اگر ہم بوریت کے مختلف ایسپیکٹس لے لیں. ایک جو ایسپیکٹ یہ بیان ہوا کہ ہم کسی کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کام کے کرنے سے ہمارا دل بھر گیا ہے. اب ہم بور ہو گئے ہیں اب ہم بیزار ہو گئے ہیں. بوریت ایک بیزاری کے معنی میں جب بیان ہو رہی ہے کہ اچھا بھئی اتنا یہ کام کر لیا کہ اب سمجھ نہیں آ رہا مزید کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. تو یہ ایک اسٹیٹ ہے بوریت کی. لیکن اس کے اندر بھی ایک اور بات ہے جس کو ابھی ہم ذرا سا دیکھتے ہیں. بوریت کی ایک شکل یہ بیان ہوئی کہ وہ آپ کسی کام کو پسند نہیں کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بور ہو رہے ہیں. وہ ایک تو اسے اکتاہٹ کہہ لیں گے اسے بیزاری کہہ دیں گے. اور اگر ہم خالص بوریت کو ذرا ڈھونڈیں کہ وہ خالص بوریت کیا ہے تو بوریت اصل میں جو سب سے تکلیف دہ بوریت ہے نا جو ہماری اس کی شکل وہ ہے جس میں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا کریں. یعنی آپ کی زندگی ایک ایسے موڑ پہ آ جائے جس میں آپ کے پاس مہلت عمل تو ہو عمل سجائی نہ دے. ٹھیک ہے. یعنی آپ چلتے چلتے کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں آپ کے پاس مومنٹس اویلیبل ہوں ایکسپیرینس سمجھ میں نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں ان مومنٹس کو کہاں یوٹیلائز کروں. آپ کے پاس آپ کو وقت زیادہ لگے آپ وقت نہ کٹ رہا ہو. یہ جو کیفیت ہے نا اچھا وہ جو بات ہے کہ آپ کوئی کام کرتے یا یکسانیت والی بات بھی ایک چیز تھی. یکسانیت کہ بھئی ایک ہی جیسی چیز دیکھ دیکھ کے مونوٹنی دیکھ دیکھ کر یکسانیت. تو ہمارے ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت مستعد رہتا ہے ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. ہمارا ذہن جو ہے نا وہ پیسو اسٹیٹ میں آسانی سے جانا قبول نہیں کرتا. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ مستقل ایکٹیو حالت میں رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک کہہ لیجئے ایک ذہن کا ایک کہہ لیجئے فیچر ایسا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے مونوٹنی سے وہ گریز کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم تھک جائیں تو اس کے بعد ہم کچھ نہ کرنا چاہیں بلکہ ہم کوئی دوسری ایکٹیویٹی کر کے اپنے آپ کو ریفریش کر لیتے ہیں. تو ذہن جو ہے وہ کیونکہ آپ جو ایکٹیویٹی اے کر رہے تھے اس میں ذہن کا جو گوشہ آپ استعمال کر رہے تھے اب ایکٹیویٹی بی کرنے کے نتیجے میں کچھ اور آپ کسی اور انداز سے کام کریں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ بریک نہیں چاہتا. اصل میں آپ کا ذہن چینج چاہتا ہے. آپ کا ذہن ایکٹیویٹی سوئچ کرنا چاہتا ہے. آپ کا ذہن جو ہے وہ پاز ڈیمانڈ نہیں کرتا. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے پاز کر دو ذہنی عمل کو بلکہ وہ سوئچ کر دو
یہ ایونیو، اس ایونیو سے نکل کے کسی اور ایونیو میں چلے جاؤ، کسی اور ڈومین میں چلے جاؤ، کوئی اور، ذہن کو موضوع بدلنے کی حاجت تو ہوتی ہے، ذہن کو اپنے جو فکری پروسیس ہے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ ذہن کی، اور یہ ذہن کی بڑی زبردست خوبی ہے کہ ذہن رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے. سوتے میں بھی ذہن چل رہا ہوتا ہے، تو ذہن جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، ذہن ایکٹیویٹی سوئچ کرتا ہے. لیکن میں اس چیز کو بھی بوریت سے تعبیر نہیں کر رہا، یہ تو بہت نیچرل اور نارمل چیز ہے. میں جس بوریت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ غیر فطری ہے. میں جس بوریت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک غیر فطری زندگی، اور ایک اس بوریت کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ مقصدیت اور معنویت کی محرومی سے ہوتی ہے، یا احساس معنویت کی کمزوری سے ہوتی ہے. یعنی یا تو لائف کے اندر سینس آف پرپس اور میننگ فلنس کمزور ہو جائے، یا اگر آپ کسی کاز سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو بھی اس کے ساتھ اس کا جو احساس ہے وہ کمزور ہو جائے. مطلب آپ کو بوریت کا تجربہ، آپ کسی دور کے بڑے آدمی کی بایوگرافی میں یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ وہ قائد اعظم بور ہو رہے تھے یا علامہ اقبال بور ہو رہے تھے. کیونکہ ایک اور چیز جو اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں، بوریت کا تجربہ ہمیں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بوریت کی اب دو اقسام بیان کر لیتے ہیں. بوریت ایک قسم وہ ہے جس کو میں نیچرل اور نارمل کہہ رہا ہوں، جس پہ میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، جس کو میں ہدف تنقید بھی نہیں بنا رہا. یعنی یہ وہ بوریت ہے، اصل میں یہ بوریت نہیں ہے، وہ اکتاہٹ ہے اور بیزاری ہے. اب اس کی کیا شکلیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ روزانہ بھنڈی گوشت کھا کر آپ تھک گئے ہیں، اور اب آپ نہیں چاہتے کہ آج بھنڈی گوشت کھائیں. روزانہ بریانی کھا کے، یا روزانہ لوکی کھا کے، یا روزانہ ایک ہی کام کر کے آپ تھوڑے سے اکتاہٹ ہو گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کچھ اور کریں. تو یہ، یا ایک ہی مضمون پڑھ کر اب آپ تھوڑے سے تھک گئے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ وہ کچھ اور کریں. تو ایکچولی اس کو میں اس طرح کی بوریت سے تعبیر نہیں کر رہا میں، جو پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کسی انسان کو، یا کسی موضوع کو، یا کسی آبجیکٹ کو، یا کسی ایکٹیویٹی کو ناپسند کرتے ہیں، اس طرف آپ کی رغبت نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ آپ کریں، تو یہ بھی اس کو بھی میں اس والی بوریت سے تعبیر نہیں کر رہا جو میرے آج کے موضوع، یعنی آج کے موضوع والی جو بوریت ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی اگر اس کو ہم یہ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے، آپ کا میلان نہیں ہے، آپ کا رغبت نہیں ہے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے. یعنی عدم دلچسپی اور بوریت ایک چیز نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ناپسندیدگی کا رویہ اور بوریت، یہ دو ایک چیزیں نہیں ہیں. یعنی ڈس لائکنگ کو بورڈم سے ایکویٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا ذہن اگر کسی چیز سے فیڈ اپ ہو گیا ہے تو اس کو بھی بوریت سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں جس بوریت کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہی سرکمسٹانسز میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ بوریت کون سی ہے؟ وہ بوریت جو ہے اس کی پہلی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنویت اور مقصدیت کی محرومی کے سرکمسٹانسز میں یا حالات میں پیدا ہوتی ہے. دوسری بات اس بوریت کی یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے آپ سے ملاقات کہہ لیجئے وہ اپنے آپ سے ملنے پہ راضی نہ ہو، اپنے اندر جھانکنے پہ آمادہ نہ ہو، اور اپنے آپ سے غافل رہنے میں اس کو ایک کہہ لیجیے آسانی محسوس ہوتی ہو، اپنے آپ کو اپنے آپ پر نظر ڈالنے میں اس کو یا تو کچھ اندیشے ہوں یا پھر اس کو کچھ تردد ہو، تو پھر بھی بوریت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ بوریت جو ہے اصل میں جسے ہم بوریت کا پیریڈ کہتے ہیں، پیریڈ آف بورڈم کہتے ہیں، ایکچولی وہ سب سے قیمتی اپرچونٹی ہوتی ہے
ریفلیکٹ کرنے کی، اپنے آپ سے ملنے کی، اپنے ساتھ رہنے کی، اپنے آپ کو جاننے کی. تو چونکہ آپ جب اس چیز کو ایوائڈ کر رہے ہوں تو آپ بوریت کا شکار ہوتے ہیں. یعنی بوریت کا ایک شان نزول یہ ہوا کہ آپ مقصدیت اور معنویت سے دور کھڑے ہیں. بوریت کا دوسرا کہہ لیجئے بڑا سبب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے ملنے سے گریز کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ سے گریزاں ہیں. یہ بوریت کا دوسرا بڑا کہہ لیجئے. تو ابھی جو ہماری بوریت کا ایک تیسرا سبب بھی ہے، اور بوریت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی بوریت، یعنی جس بوریت کو میں نشانہ بنا رہا ہوں اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بوریت جو ہے یہ فطری نہیں ہے. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فطری نہیں ہے تو اور بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک غیر فطری طرز زندگی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان نیچرل لائف اسٹائل کا آؤٹ کم ہے. اور وہ جو بوریت جس کو ہم بوریت سمجھ رہے تھے، اس کو بوریت نہیں کہہ رہا، میں اسے کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو اس کا جو تیسرا جو ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے، جب ہماری زندگی میں پلیجر اور انٹرٹینمنٹ قدر کا درجہ اختیار کر لے اور ہمارے لیے کسی کام کو اختیار کرنے اور کسی کام سے گریز کرنے کا سپریم کرائیٹیریا یہ بن جائے کہ یہ مزے کا ہے یا نہیں ہے، تو ہماری زندگی کا یعنی پھر بوریت کی کھائیاں ہماری زندگی میں ناگزیر ہو جاتی ہیں. پھر یہ ان اوائڈیبل ہو جاتا ہے کہ آپ بوریت کی کھائی سے نہیں گزریں گے. وہ لائف ایسی ہوتی ہے. اصل میں ہم اگر میں یہ دو لفظ کہوں، انٹرسٹنگ اور میننگ فل، آج کے نوجوان کو مستقل ایسے کانٹینٹ کی، ایسے ایکسپیرینس کی اور ایسی ایکٹیویٹی کی تلاش ہے جو اس کے لیے مزے کا ہو، انٹرسٹنگ ہو. اور اگر اصل میں ہم یہ جو 21ویں صدی نے بلکہ 20ویں صدی نے انسانوں کو اوورلی انٹرٹین کیا ہے اور کانسٹنٹلی ٹیمپٹ کیا ہے، تو ہم ایک اوورلی یعنی ہم کنٹینیوسلی ٹیمپٹ کیے گئے ہیں، اوورلی انٹرٹین کیے گئے ہیں. تو ایک آپ سوچئے نا کہ وہ نسل جو مستقل پرووک کی گئی ہو، انٹرٹین کی گئی ہو، ٹیمپٹ کی گئی ہو کسی لذت کے لیے، اور پلیجر میکسیمائزیشن جو ہے وہ اس دور کی ایک بڑی نمایاں صفت ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی تجربہ اس لیے اہم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بامانی ہے، بلکہ وہ تجربہ، اس تجربے کا خوگر وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پر لذت ہے، وہ اس میں پلیجر ہے. تو if it is pleasurable it must be done. If it is not pleasurable, if it is not pleasing, if it is not entertaining, if it is not interesting, if it is not کہہ لیجئے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ مزہ فیکٹر جو ہے وہ معنی فیکٹر کے اوپر غالب آیا ہوا ہے، یعنی اس کا بامانی ہونا اور اس کا مزیدار ہونا. وہ ہم کہتے ہیں نا یار مزہ نہیں آیا، مزہ ہے یا نہیں ہے، اگر مزہ ہے تو کریں گے بھلے وہ جیسا بھی ہو. یعنی اس کا نافع یا غیر نافع ہونا اس کے اختیار کرنے یا اس سے گریز کرنے کی کسوٹی نہیں بنا، اس کا معنوی ہونا یا غیر معنوی ہونا اسے اختیار کرنے اور اس سے گریز کرنے کی کسوٹی نہیں بنا، لیکن اس کا لذیذ ہونا، اس کا مزیدار ہونا. اچھا، جب انسان ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ لذت پرست سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، جہاں لذت کو ایک بڑی قدر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی پلیجر جو ہے وہ قدر بن جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ قدر بن جاتی ہے. یعنی انٹرٹینمنٹ جب کوئی چیز قدر بن جاتی ہے نا تو پھر اس کی ہماری لاشعوری قوتیں اس کے حصول میں کار فرما ہو جاتی ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو، اگر آپ کسی چیز کو اپنی قدر بنا لیں تو آپ
نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھیں گے. آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے وجود کی کون سے گوشے اس کی طرف خود بخود لپکتے ہیں. تو آپ یعنی ہمارا ایک شعوری وجود ہے, ہمارا ایک لاشعوری وجود ہے. یعنی ہم تھوڑے سے اپنے ہاتھ میں ہیں, بہت سارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو جو ہمارا وہ علاقہ جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت نہیں رہتا, اسے ہم لاشعور سے تعبیر کر لیتے ہیں. ہمارا وہ علاقہ جو ہمارے ہاتھ میں کافی حد تک ہے, اسے ہم شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو ہم پورے کے پورے اس کی طرف لپکتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اس کی طرف بےتاب ہیں. یعنی وہ جیسے شمع کے اوپر پروانہ لپکتا ہے تو وہ ایک بے خودی کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو ہم اس لذت کی طرف لپکتے ہیں. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہیں جس بورڈم کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی ڈائمنشن یہ ہے کہ معنویت اور مقصدیت سے محرومی جو ہے وہ بورڈم لے کے آتی ہے. اور یہ وہ بورڈم ہے جو بہت ساری نفسیاتی عوارض کی بھی آگے چل کے وجہ بنتا ہے. یعنی جو ڈسپلن آف کہہ لیجئے سائیکالوجی ہے, وہ ہیلدی ایکسپیرینس نہیں کہتا بورڈم کو. وہ اکتاہٹ کو, بیزاری کو کوئی بہت ہیلدی ایکسپیرینس نہیں کہتا, بلکہ کسی خاص کیریکٹرسٹکس کے ساتھ اگر یہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو اسے ایک سکنس, ٹائپ آف سکنس کے طور پر کلاسیفائی کرتا ہے کہ یہ ایک ٹائپ آف پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو جس ٹائپ کے بورڈم کی میں بات کر رہا ہوں اس کے 3 ڈائمنشنز ہو گئے. پہلا ڈائمنشن یہ ہے کہ مقصدیت اور معنویت سے دوری کا احساس یا اس سے محرومی. دوسرا ڈائمنشن جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ملاقات, یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھنے, اپنے آپ کو ٹٹولنے, اپنے اندر جھانکنے, اپنے آپ سے ملنے سے گریزاں ہو جائیں. آپ دوست سے ملنے میں سہولت محسوس کریں, آپ انجان آدمی سے بھی ملاقات کرنے میں راحت محسوس کریں, لیکن آپ اپنے اندر جھانکنے اور اپنے اندر اترنے میں دشواری محسوس کریں. یعنی ایک مستقل تردد اپنے آپ کو پانے, اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے وجود کی اصل پہ غور کرنا, یہ آپ کے لیے دشوار ہو. آپ کے لیے جلوت کا تجربہ خلوت کے تجربے سے آسان ہو جائے, مزیدار ہو جائے, خلوت آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے. یعنی تنہائی جو ہے وہ آپ کے لیے تازیانہ بن جائے. ٹھیک ہے. یہ وہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ڈائمنشن جو ہے جس کی میں نے بات کی, یہ وہ ہے کہ لذت یا تفریح یا مزہ آپ کے لیے قدر کا درجہ اختیار کر لیں, اور ایک ایسی لائف ہماری ہو کہ اگر ہم کہیں کہ میننگ فل ایکسپیرینس ورسز انٹرسٹنگ ایکسپیرینس, یعنی کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا کرائیٹیریا یہ نہ ہو کہ وہ نافع ہے یا غیر نافع ہے, یا وہ یعنی بینیفیشیل ہے یا بینیفیشیل نہیں ہے, یا وہ میننگ فل ہے یا میننگ لیس ہے, بلکہ صرف ایک ہی ہو, اور وہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں ہے. جب قومیں اس سطح پر آ جاتی ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ چیزیں یعنی وہاں پر معاملات کیسے ہوتے ہیں. مطلب کوئی چیز, کسی چیز کے بیچنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو کہہ دو کہ جب تم اسے استعمال کرو گے تو تمہیں مزہ آئے گا, اور لوگ کہیں گے اچھا مزہ آئے گا, اور مزے کو وہ بورڈم کا اپوزٹ سمجھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ زندگی کے 2 ہی فیزز ہوتے ہیں, مزہ یا بوریت, مزہ یا بوریت. تو ہماری پوری کوشش ہماری شعوری اور لاشعوری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حالت مزے میں رہیں, حالت بوریت سے نکلیں, اور بوریت کو کمبیٹ کرنے کے لیے جو پرائس ہم دے سکتے ہیں وہ دیں. تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پھر مطلب آپ ایک ایسی قسم کے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں جو پوری قوم کی جو انٹلیکچول کہہ لیجئے حالت ہے اس کے اوپر ایک مذاق ہے. اس کو یعنی کہ آپ یعنی ہم اسے توہین عقل کا کیس نہیں سمجھ پائے نا, کہ جب ہم اس طرح کا ایڈ دیکھتے ہیں کہ یہ کھاؤ اور بوریت مٹاؤ, یہ توہین عقل کا کیس ہے نا. مطلب عقل کی توہین ہوتی ہے اس اشتہار کو دیکھ کے یا نہیں ہوتی, لیکن چونکہ عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے تو کسی بھی چیز کی توہین نہیں ہوتی, ہمیں بالکل بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ بہت تکلیف دہ بات ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ پوری انڈسٹری, کیونکہ وہ جو کنزیومرزم اور اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ بوریت سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں,
ہم یہاں پر کھڑے ہیں. تو یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں. آپ جب تلاش کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا بوریت سنت ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا نہیں بوریت سنت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو غار حرا میں, اور غار حرا میں ابھی آپ جائیں تو 1 گھنٹہ میں نے سنا ہے لگتا ہے نیچے سے اوپر جانے میں, جو وہ جس پہاڑی کے اوپر ہے, اور راستہ بھی مشکل ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ خلوت کا تجربہ نعمت کے طور پر ڈھونڈتا تھا. یعنی خلوت کہتے ہیں تنہائی کو, خلوت کہتے ہیں when I am able to when I am with my own self, when یعنی جب مجھے کسی اور کی موجودگی, اپنے آپ سے کسی اور کی موجودگی مجھے اپنے آپ سے ملنے میں حائل نہ ہو, یعنی آپ مجھ میں حائل نہ ہوں, اس احساس کو آپ کہتے ہیں نا مطلب خلوت. ابھی تو ہم جب لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ 2 پرابلمز ہوتے ہیں نا, ایک تو ہمیں ماسک پہن کے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ہوتے ہیں, تو خلوت وہ ہے جس میں آپ ان ماسکڈ ہوتے ہیں, آپ نے سارے ماسک اتار دیے ہوتے ہیں, آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں. آپ کو بننا اور دکھنے اور بننے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی, آپ کی توانائی کا رتی برابر بھی دکھنے اور بننے کی کوشش سے میں نہیں صرف ہوتا, تو آپ ایسے ہوتے ہیں, آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ تو بڑا یعنی ڈھونڈتے تھے یہ لوگ. یعنی آپ کہیں ڈھونڈیں کہ ورڈز ورتھ کو بورڈم کا تجربہ ہوا ہو, آپ کو نہیں پتہ لگے گا. بلکہ جب دنیا دلچسپ ہونا شروع ہوئی اور رنگین ہونا شروع ہوئی, دنیا جو ہے نا وہ مستقل مزیدار اور دلچسپ لیکن تکلیف دہ بنتی جا رہی ہے. یعنی یہ اس طرح سے دنیا ایمرج ہو رہی ہے. تو قدیم چینی تہذیب میں ایک ایکسپریشن ایگزسٹ کرتا تھا, اور وہ ایکسپریشن یہ تھا جس کو وہ کرس کے طور پر کہتے تھے, جس کو وہ کہتے تھے چائنیز کرس. اور یعنی ایک قدیم چینی تہذیب میں اگر کسی انسان کو لعنت ملامت کرنی ہو یا اسے گالی دینی ہو تو یہ جملہ کہا جاتا تھا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور وہ جملہ یہ تھا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ may you live in an interesting place, خدا کرے کہ تم بہت دلچسپ جگہ پہ رہو. یعنی اگر آپ سے میری لڑائی ہو جائے اور میں کہوں کٹی, اور پھر میں کوئی خراب بات آپ کے لیے کہوں تو میں کہوں کہ بھائی خدا کرے کہ تم بہت دلچسپ جگہ پر رہو. اور یہ جو ایکسپریشن تھا, یہ جو فریز تھا, اس کو گالی اور کرس کا درجہ, یعنی اسے چائنیز کرس کہا جاتا تھا. تو یہ اس میں کرس والی بات کیا تھی؟ آج اگر ہم یہ کسی سے کہیں خدا کرے کہ آپ بہت دلچسپ جگہ پہ رہیں, بہت مزیدار جگہ پہ رہیں, تو آپ کہیں گے اچھا جہاں پہ ٹک ہو, جہاں نوڈلز ہوں, آپ ایسی جگہ بتا رہے ہیں. اچھا جو کیونکہ ایسی جگہ ہوتی ہیں, یعنی وہ چونکہ اشتہار یہی بتا رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں برج خلیفہ کے نیچے بیٹھا رہا ہوں, یا آپ چاہ رہے ہیں میں ایفل ٹاور کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں, آپ پیرس میں دبئی میں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ خوش ہوگا, وہ آپ کا اچھا شکریہ تھینک یو وہ ایسے خوش ہوگا وہ. لیکن پہلے اس کو گالی کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس میں کرس والی بات کیا تھی؟ اس میں کیا بات تھی؟ اس میں may you live in an interesting place, اس میں بری بات کیا تھی؟ یہ جملہ کسی کو برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ کون سی تہذیب تھی جہاں یہ جملہ برا تھا؟ ہاں چائنیز تو تھی, لیکن اس تہذیب کے انسان کو, اس دور کے انسان کو یہ بات بری کیوں لگ رہی تھی؟ جی سیٹسفیکشن کا فیکٹر آ جائے گا, وہ مزید آگے کچھ نہیں کرے گا, وہ کمفرٹ زون میں چلا جائے گا, وہ دنیا میں گم ہو جائے گا, مقصد سے باہر ہو جائے گا. وہ جب دنیا مزین ہو جائے گی تو آپ خارج بینی میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ داخل بینی سے گریز کریں گے. یعنی انٹروسپیکشن, جیسے ہم داخل بینی کہتے ہیں, انٹروسپیکشن سے یعنی اوائیڈنس آف انٹروسپیکشن پیدا ہوگی نا. آپ یعنی جب دنیا اتنی دلچسپ ہو جائے گی, رنگین ہو جائے گی, تو آپ دنیا میں گم ہو جائیں گے, اور آپ بھول جائیں گے
کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ آئے کیوں ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے جانا کہاں ہے. آپ اپنی منزل آپ کی نگاہ سے ہٹ جائے گی اور راستے کا پتھر آپ کو اتنا دیدہ زیب لگے گا کہ آپ راستے کے پتھر کو اپنی منزل سمجھ کر اسے بت بنا کر سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ پرابلم ہے آج کے دور کا. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی راستے کا پتھر آپ کی منزل کا درجہ اختیار کر جائے. کلیئر ہو رہی بات؟ یہ ہے وہ فینومینن. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ بھئی یہ جو اتنی انٹرسٹنگ جگہ پر مجھے بھیج رہے ہو تو یہ مطلب یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرنے, غور و فکر کرنے, اپنے آپ سے ملاقات کرنے, انٹروسپیکشن کرنے کی پاسبلٹیز ختم کر دیتا ہے نا. تو اتنا انٹرٹیننگ ہوتا ہے, اتنا, یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی انسان کے لیے اس وقت یہ سوچنا زیادہ آسان ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور جو سوچتا ہوں وہ کیوں سوچتا ہوں اور میں جو سوچتا ہوں وہ کیسے سوچتا ہوں, یا اس کے لیے یہ سوچنا زیادہ آسان ہوا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں, فلاں کیا سوچتا ہے میرے بارے میں, فلاں میرے بارے میں کیا اور کیوں اور کیسے سوچتا ہے, یا میں جو سوچتا ہوں وہ کتنا مناسب سوچتا ہوں اور جو میں سوچتا ہوں وہ کیا سوچتا ہوں. آپ کے لیے کیا چیز سوچنی آسان ہوئی بھی ہے؟ ہر انسان دوسرے کے ذہن میں مطلب چلنے والی سوچ کے بارے میں زیادہ, یعنی دیکھیں نا, تو وہ بینائی, وہ عدسے جو اندر بھی کچھ دکھا دیتے تھے اور باہر تو دکھاتے ہی تھے, دیکھیں نا, وہ ہم ان عدسوں سے محروم ہو گئے. ہم ایک ایسی, یعنی ہماری آنکھ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف باہر دیکھنا چاہتی ہے. ہمارے ذہن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو آبجیکٹ بنائے بغیر ساری تھنکنگ پروسیس جاری رکھنا چاہتا ہے. یعنی ہماری تھنکنگ کا آبجیکٹ ہمارا ذہن نہیں بن پایا, اینڈ دس از اے بگ پرابلم. یعنی ہم نے اپنے آپ کو اپنا آبجیکٹ آف تھنکنگ نہیں بنایا, ہم نے اپنے آپ کو اپنا آبجیکٹ آف سائٹ نہیں بنایا. ہم نے کب بنایا؟ اور چونکہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں لہٰذا ہم خلوت کے یا تنہائی کے یا لونلینس کے اس تجربے, یا ہم کہہ لیجئے وہ جو اس تجربے کو ہم بامانی نہیں بنا پا رہے, اس ایکسپیرینس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں. بتائیے ایک سوال, بہت اچھا کر رہی ہیں, میری بوریت مٹا رہی ہیں. سوری, یعنی ہر دور میں انسان جو ہے, دنیا کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا نا کہ یہ ایسی رنگین جگہ ہے جہاں پر تم کھو جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو ہر دور میں انسان کا یہ چیلنج رہا ہے کہ اس کو وہ دنیا کی رنگینی میں کھونے کے امکانات ہر دور میں موجود ہیں. یعنی انٹرٹینمنٹ کے فیکٹرز ہر دور میں مختلف رہے ہیں. مثلا قدیم یونانی یا دوسری تہذیبوں میں جو گلیڈیٹر اور وہ سارے کھیل تماشے ہوتے تھے تو ان کی وہ فارم تھی. تو ہر دور میں مختلف انٹرٹینمنٹ کے فارمز ہیں نا. تو اس دور میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہر دور میں رہا ہے, اور انسان کی اپنے آپ سے ملاقات یا خلوت کا جو وہ ہے کہ موقع ملے گا یا نہیں, یہ چیلنج تو ہر دور کا ہے, ہر دور کے انسان کا. تو بوریت کا فیکٹر ہر دور میں رہا ہوگا. بہت خوب, بہت اچھا سوال. یعنی یہ کوئی نئی چیز اس دور کے لیے تو نہیں ہے نا, دیکھیے وہ کسی اور فارم میں ہو. بہت خوب, تھینک یو. ہاں, بہت اچھا سوال, اس کو بالکل اچھا کیا آپ نے اس طرح, اور یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. دیکھیے, نتھنگنس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کے لیے پرابلم نہیں تھا. آج کے انسان کے لیے نتھنگنس پرابلم ہے. مطلب نتھنگنس کسے کہتے ہیں؟ نتھنگنس یہ کہ نتھنگنس کہتے ہیں آپ کی وہ اسٹیٹ جس میں آپ کچھ نہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود مطمئن ہوں, آپ فراغت آپ کو کاٹے نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس دور میں جو قدیم روایتی تہذیبیں ہیں, یہ بات درست ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ جو آپ بہت اچھی اگزامپل جو گلیڈیٹر کی آپ نے دی, اور جو دوسری کھیل بالکل رومنز نے, جسے ہم بالکل ایمفیبین تھیٹر جو تھا یا جو بل فائٹنگ تھا, یہ انٹرٹینمنٹ نہیں, بالکل صحیح ہے یہ بات. اب بالکل
ایمفیبین تھیٹر کیا ہوتا تھا؟ ایمفیبین تھیٹر جو تھا وہ کسی درندے اور انسان کی لڑائی ہوتی تھی. بل فائٹنگ جو ہے وہ تو جب انسان تھوڑا سا یعنی اس کو رحم آیا انسان کو تو پھر وہ اس نے سوچا کہ اچھا ہم تھوڑا سا دوسرے انداز سے کیا, لیکن اس سے پہلے تو دوسرے انداز سے ایمفیبین تھیٹر ایک ہوتا تھا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. رومنس نے جو اس وقت جو آپ کی سپورٹس انڈسٹری ہے, یعنی کھیل جو تھا وہ اعضائے جسمانی کی ورزش اور ان کو مستعد رکھنے کے سپریم آبجیکٹو کے ساتھ نہ ہو, بلکہ بڑے بڑے جتھوں کو انٹرٹین کرنے کی خواہش سے ہو. تو یہ رومنس نے شروع کیا جب آپ نے اسٹیڈیمز بنائے اور آپ نے اسپورٹس کو ڈیمانسٹریشن اسپورٹس کی جس سے لوگ انٹرٹین ہوئے. یعنی آپ نے اسپورٹس کا پرائمری فنکشن جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بنایا, اور اسپورٹس کا جو فزیکل ایکٹیونیس ہے وہ اسپورٹس کا سیکنڈری فنکشن ہو گیا. یہ اس کی ابتدا رومنز نے کی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسپورٹس کی اور ظلم کا پہلو بھی ہوتا تھا جس سے انسان, وہ ایک الگ کیفیت تھی وہ انسان کی. لیکن اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پوری تہذیب انٹرٹینمنٹ کو یا پلیجر میکسیمائزیشن کو قدر بنا لے, ایسا نہیں ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں, ایک چیز ہے پوری سوسائٹی اس کو قدر مان لے نا. میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. دیکھیے 150 سال پہلے تک انٹرٹینمنٹ جو ہے یا مزہ جو ہے وہ قدر کا جو درجہ اس مزے کو اس وقت حاصل ہے نا, وہ مزے یعنی اس وقت آپ نماز میں بھی مزہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی آپ وہاں کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا. نماز مزے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جو مزہ والا فیکٹر ہے اس کو جو ویلیو ملی ہے, اور وہ ویلیو انڈیویجول کی ویلیو نہیں ہے, وہ کلیکٹیو پورا سویلائزیشنل کانشیسنس کے اندر وہ ویلیو بن کے اتر گیا ہے. یہ چیز 150-200 سال, میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ تصور نہیں ملتا روایتی تہذیبوں میں کہ آپ کوئی دوائی جو ہے نا, دوائی وہ اس وقت قبول کریں گے جب وہ مزے کی ہوگی. تو اب آپ کو فلیورز میں ملتی ہے. پہلے جب نمکول آنا شروع ہوا تھا تو فلیور میں نہیں تھا, اب وہ اورنج اور اسٹرابیری اور لیمن فلیور میں بھی ہے. اسی طرح اور بہت ساری, مطلب آپ کو درد کی دوائی جو ہے وہ چاکلیٹ کوٹڈ مل رہی ہے, شوگر کوٹڈ مل رہی, میٹھی اور مزے کی مل رہی. تو یہ آپ کہتے تھے بھئی یہ آپ کو اس وقت جو مزے کا فیکٹر ہے نا, یعنی آپ کھاتے تھے تو آپ کھاتے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو اچھا لگتا تھا, آپ کو گوشت اچھا لگتا تھا, آپ چیزیں کھاتے تھے, لیکن جو آپ کے ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرنے کے لیے اتنی بڑی انڈسٹری تو اس وقت کھڑی ہے نا, اس کے لیے تو اتنی ایفرٹ ہو رہی ہے. اور یہ اسٹارٹ ہوا, دیکھیے یورپ کا زوال ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرنے والے ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرنے کی خاطر سفر کرنے سے شروع ہوا ہے. مسالے ڈھونڈتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے. تو جس وقت وہ مسالے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے نا, وہ ان کا پیک تھا. اور جب وہ یہاں آ کے پھنس گئے نا, اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا. اس سے پہلے تو 500-600 سال کی تاریخ ہے ان کی, جو زبردست تاریخ ہے. اس کے اندر وہ اپنا کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس کے اندر پلیجر میکسیمائزیشن جو ہے وہ ان کی اس طرح ویلیو نہیں بنا. پلیجر میکسیمائزیشن پوری کی پوری, یہ تو ایک پلیجر سیکھ کرنا تو ہر انسان کی فطرت کے اندر بھی شامل ہے نا, لیکن اس کو ویلیو کا درجہ, اس میں فرق ہے. ویلیو کا درجہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب اس کا سامنے کوئی چیز آ جائے گی, میں اس کو اس پہ فوقیت نہیں دوں گا. یہ بات ہے نا. یعنی مثال کے طور پر میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, 150 سال پہلے تک کسی بھی مریض کے علاج میں یہ بات طے شدہ تھی کہ علاج جو ہے نا وہ پرہیز کا نام ہوتا ہے. مطلب اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہو سکتا. یہ بالکل پکی بات تھی. آپ نہیں تو آپ ذرا ڈھونڈیں, پوچھیں لوگوں سے.
اس وقت اگر کسی انسان کو شوگر ہو جائے اور اسے کیک بہت اچھا لگتا ہو اور چاکلیٹس اچھی لگتی ہوں تو اس کا علاج ایسے پاسبل ہوگا نا کہ آپ جتنی چاہیں چاکلیٹ کھائیں، ساتھ میں جتنی چاہیں انسولین لگائیں. انسولین بھی چاکلیٹ کوٹڈ کچھ بنا دیں گے اس کو، کچھ ایسا اس میں کھا کے آپ کو چاکلیٹ کی فیل آئے، کچھ ایسا کر دیں گے. تو آپ کو جو چاہے، آپ کو درد کی گولیاں جو ہیں اسٹرابیری فلیور میں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ ایسا لگے گا جیسے کینڈی چوس رہے ہیں. تو اس حالت پہ آپ کو پہنچا دیں گے نا. لیکن اب مجھے بتائیے کہ کیا جو یعنی انٹرٹینمنٹ سوسائٹی کی کلیکٹیو کانشیسنس میں قدر کا درجہ اختیار کر جائے، یہ ایک الگ مقام ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں،